نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو نماز اور سترہ کے بیان کے متعلق ہے۔ سترہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے نمازی کے سامنے کھڑا کیا جائے، جیسے دیوار، ستون یا لکڑی یا لوہے کی کوئی بھی چیز۔ سترہ کم از کم 1.25 یا 1.5 فٹ اونچا ہونا چاہیے۔ مقتدیوں کے لیے امام کا سترہ کافی ہوتا ہے، یعنی اگر امام کے آگے سترہ کھڑا ہو تو مقتدیوں کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ امام اور سترہ کے درمیان سے گزر جانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کے اندر درج بخاری شریف کی حدیث کا عنوان ہے کھلی جگہ پر نماز کے لیے سترے کا انتظام کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت عیدگاہ تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے ایک نیزہ بھی لے کر جایا جاتا، جو عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے گاڑ دیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سترہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ صحیح مسلم اور بخاری شریف کی حدیث کا عنوان ہے سترہ کے سامنے سے گزرنا جائز ہے۔ حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں وادی بطحہ کے مقام پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ چمڑے کے ایک خیمے میں دیکھا، اور میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لیتے ہوئے بھی دیکھا، اور میں نے دوسرے لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی پانی حاصل کرنے میں بڑی تیزی دکھا رہے تھے۔ چنانچہ جس آدمی کو اس پانی میں سے جتنا حصہ مل گیا، اس نے برکت حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے بدن اور منہ پر مل لیا، اور جس آدمی کو کچھ بھی نہ ملا، اس نے ساتھ والے کے ہاتھ کی تری اور نمی ہی لے کر اپنے جسم کے اوپر مل لی۔ پھر میں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے نیزہ لے کر اسے زمین میں گاڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ دھاری دار جوڑا پہنے اور اپنا دامن اٹھائے ہوئے خیمے سے باہر نکلے اور نیزے کی طرف کھڑے ہو کر صحابہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور میں نے لوگوں اور چوپاؤں یعنی مویشیوں کو آپ کے آگے سے گزرتے ہوئے بھی دیکھا۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا عنوان ہے جانور یا اس کی کاٹھی کو سترہ بنانا۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری والا اونٹ سامنے بٹھا کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے، اور امام بخاری کے مطابق سیدنا نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ جب اونٹ چرنے اور پانی پینے چلے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب کیا کیا کرتے تھے، یعنی ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترہ کس چیز کو بناتے تھے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کجاوا یعنی کاٹھی کو ٹھیک کر کے سامنے رکھ لیتے تھے، اور اس کی پچھلی لکڑی کی طرف جو اونچا ہونے کی وجہ سے سترے کا کام دیتی تھی، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ سیدنا حضرت طلحہ ابن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کجاوا یا کاٹھی کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز اپنے آگے رکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، اور اس سترے کے سامنے سے کوئی گزرے تو اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ بخاری اور مسلم شریف کی اگلی حدیث کا عنوان ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کی سزا۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس کی کیا سزا ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی بجائے 40 سال تک کھڑے رہنے کو بہتر خیال کرے۔ اس حدیث کے ایک اور راوی حضرت ابو نضر فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال فرمایا تھا۔
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سترہ قائم کر کے نماز پڑھنے لگے اور کوئی آدمی اس کے سامنے یعنی سترہ اور نمازی کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں سے گزرنے لگے تو اس نمازی کو چاہیے کہ وہ اسے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ گزرنے والا پھر بھی باز نہ آئے تو اس سے لڑائی کرے، کیونکہ وہ شیطان انسانی صورت میں ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ معزز سامعین، پیارے نبی کی پیاری باتیں سننے پر اللہ تعالی ہم سب پر آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے، برے ہمسائے سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے، قرض سے، محتاجی سے، رزق میں کمی سے، ذلت سے، موت کی سختیوں سے بچائے۔ میرا پروردگار میری اس کوشش کو قبول کر کے اسے صدقہ جاریہ بنا دے اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔